اس بار میں پاکستان آیا، بہت مصروفیت رہی، اور ہمارے انتہائی اچھے محترم قریبی دوست ڈاکٹر راؤ شاہد رشید صاحب، ہر دفعہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ شاہد رشید صاحب بیسیکلی صرف ایک پرسن نہیں ہے بلکہ ایک مشن بھی ہیں۔ اب ان کے منہ پہ میں تعریف زیادہ نہیں کرنا چاہتا اور مناسب بھی نہیں لگتا، لیکن مختصر یہ کہ بہت اچھی بیوروکریسی کی جاب چھوڑ کے، پاکستان میں بیوروکریسی کا مطلب سب جانتے ہیں، انہوں نے ایک مشن کے لیے وہ جاب چھوڑی، اور وہ مشن تھا ٹیچنگ، تعلیم، اور تعلیم بھی زیادہ تر ان لوگوں کے لیے کہ جو انڈر پریویلیجڈ کلاس ہے، غریب بچے جن میں یتیم بھی ہیں، بہت غریب دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے، ان کے لیے ایک مشن کے تحت ایک زاویہ ٹرسٹ اسکول کا نظام قائم کیا گیا۔ بہت عرصے تک یہ پڑھاتے رہے مختلف جگہوں پر، پہلے ایک گھر سے شاید شروع کیا، پھر کچھ کرائے پہ کچھ دیگر عمارتیں لیں، لیکن مشن تھا کہ اپنا پراپر ایک ادارہ پرپس بلٹ بنایا جائے۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ ملتان روڈ کی طرف ایک جگہ ہے تو سندر اس علاقے کا نام ہے۔ تو یہاں پر اب یہ ساری زمین خریدی گئی ہے جو کہ 8 کنال ہے فی الحال، اور انشاءاللہ بعد میں 12 کنال، سوری 12 کنال ہے، 12 کنال 14 کنال ہے، انفیکٹ 2 کنال راستے کا ہے اور 12 کنال کا پلاٹ ہے یہ سارا۔ ہاں جی، تو اب باقی چیز ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس جگہ پہ یہ جو ان کا اب پلان کیا ہے، اور یہ خرید چکے ہیں یہ جگہ، اور اس کی ڈاکومنٹیشن بس اب ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ظاہر ہے نیکسٹ مرحلہ تعمیر کا ہوگا، لیکن پلان کیا ہے؟ پلان ہمارا یہ ہے کہ یہاں ایک بنیادی طور پہ آلٹرنیٹ ایجوکیشن کا ایک ماڈل پاکستان میں بنایا جائے، چونکہ جتنے بھی نظام ہیں تعلیم کے، اسکول کے ہیں یا مدارس کے ہیں یا اور این جی اوز کے اسکولز ہیں، میں نے یہ دیکھا، ان سب کو اسٹڈی کیا، اور اسلامک اسکولز کا بھی پچھلے 15-20 سال سے ایک نیٹ ورک سا بنا ہوا ہے، تو ہر ایک کی اپنے پروز اینڈ کونز ہیں اور اپنی اپنی جگہ سب لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے جو نکل رہے ہیں انہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیمی نظام کیسا ہے۔ آن پیپر تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، اصل پروڈکٹ جو ہے وہ تو بچے ہیں۔ تو بچوں میں دیکھتا ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں مختلف، تو میں دیکھتا ہوں ان بچوں میں جو اسکولوں سے ہو کے آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ سسپینڈڈ جنریشن ہے، جیسے وہ نہ اپنے آپ کو پہچانتے، اپنی انہیریٹنس جو ہماری انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہے اس سے بھی وہ کٹ آف ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پوری طرح یورپین بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ویسے تو بہت پرانا ہے، لیکن اب یہ مسئلہ شدید تر ہو گیا، اور میرے دل میں اب ایسا اسکول کا وہ ہے یہ آئیڈیا نہیں، اب تو ہم نے اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ پہلے کامیابی سے چلا لیا 5-6 سال، تو اسی کو ہم اسی ڈائریکشن میں ہم فردر جائیں گے کہ بچے کی جو نیچرل کوالٹیز ہیں ان کی آبیاری کی جائے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے اسکول کی، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلن کے تحت اس کو وہ کریں اور اس کو ریسٹرکٹ کر دیں، اس کے اندر تنگ نظری پیدا کر دیں اور کہیں کہ بس یہی ایک شعبہ ہے جس میں وہ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم ایکسپوز کریں ملٹیپل سائنسز سے، ملٹیپل آرٹس سے، اور اس کو آہستہ آہستہ یعنی میٹرک تک وہ پہنچے تو وہ اس قابل ہو کہ وہ ایک سمجھدار اور ایک ایسا بندہ وہ یعنی یونیورسٹی میں جانے کے لیے وہ تیار ہو پوری طرح۔ اور اس کے اندر جو ہے ایک بڑا ڈیفیسٹ ہمارے ہاں زبانوں کا ہے، میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ اس کو اپنی مقامی زبانوں کا بھی احساس ہو، اور اس میں جو وزڈم ہے، پنجابی میں جو وزڈم ہے وہ بھی اس کو وہ سمجھ سکتا ہو، اردو اس کو آتی ہو، عربی اور فارسی کا اس کو اپریشیٹ کر سکے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یورپ میں ایک بچہ 4-5 زبانیں سیکھ لیتا ہے اسکول لیول پہ، تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ اور پھر اس کی انگریزی بہت اچھی ہو، سائنس جو ہے اس کو وہ سمجھتا ہو، تو وہ یعنی ایک اس کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو کیریکٹر ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ اس طرح کا ہو کہ وہ انسان کے طور پہ عزت کرنا سیکھ چکا ہو، وہ چاہے وہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، وہ خاکروب ہے یا ایم این اے ہے، اس کے لیے وہ بطور انسان کے وہ ان کے دیکھے، وہ اس کے عہدے اور اس کی گاڑی سے
اور اس کے بینک بیلنس یا پوزیشن سے اس کو نہ وہ کرے، تو یہ چیز بچوں میں پیدا کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ ہم اپرچونٹی مس کر دیں کہیں، بچوں میں یہ چیز پیدا نہ کریں، تو بڑے ہو کے یہ چیز نہیں پیدا کی جا سکتی. بڑے ہو کے آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کا حفظ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیسک ایلیمنٹری ایٹیچیوڈز ہیں ان کی تشکیل گویا بچپن میں ہی ممکن ہے. ان کی تشکیل کا بس ہم ماحول بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. تو سر یہ ہے. ماشاء اللہ. ابھی شاہد بھائی نے اپنے ایک پائلٹ پروجیکٹ کی بات کی جو انہوں نے پہلے جو اسکول میں کافی سارے بچوں کو آلریڈی جونیئر لیول پر تعلیم جو دے چکے ہیں. ایک بار میں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ ماشاء اللہ اسکول کے سارے بچے جمع تھے، اور میں حیران ہوا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بالکل سادہ لباسوں میں اور دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے. ان کی رہائش بھی وہاں تھی، کھانے پینے کا رہنے کا انتظام بھی تھا، اور ساتھ جو ایجوکیشن ہو رہی تھی نا، میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ ایجوکیشن صرف پڑھائی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام تھا. اور مختصر یہ کہ وہاں پہ بیت بازی کا ایک انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا میرے سامنے. تو اس وقت وہ جو ایک اقبال کے شعر اور غالب کے شعر اور ایسے وہ ڈیپ باتیں کر رہے تھے کہ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ. اور وہ یہ نہیں کہ صرف رٹے رٹائے شعر سنا رہے تھے، بلکہ وہ اس طرح وہ شعر پڑھ رہے تھے جیسے وہ ریئلی ان کے میننگ بھی جانتے ہیں. اسی طرح میں نے ان کے ساتھ سائنس کی باتیں کیں، اسپیس کی باتیں کیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت ساری معلومات تھیں، اور ان کے اندر نظر آ رہا تھا کہ ان کو ان کے اندر جو ایک چھپی ہوئی خصوصیات، جو خوبیاں، جو خدا داد صلاحیتیں ہیں، ان کو نکھارا جا رہا ہے وہاں پہ. تو ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا مجھے پروگرام لگا. تو اب اس جگہ پہ آپ کیا کیا بنائیں گے؟ اس جگہ پہ ابھی تو بنیادی طور پہ بورڈنگ اسکول چونکہ ہے تو ہاسٹلز بنیں گے بچوں کے لیے، پھر ایکڈیمک بلاک بنے گا، اور پھر یہ ہے کہ اب ایک ہم سینٹر بنائیں گے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور جنرل پبلک کے لیے بھی. اس میں پروگرامز ہوا کریں گے. تو میرے دل میں ایک ہے کہ سینٹر فار کلاسیکل اسٹڈیز کے نام سے اس میں ہم چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کریں گے، 2 دن کی ویکینڈ ورک شاپ، جس میں ہم کسی ایک کتاب کو ہم جیسے اچھی طرح سے ایکسپلور کریں گے، اور عربک کی، پرشین کی، اردو کی جو لٹریچر ہے. تو میرا دل یہی ہے کہ جو ہماری لٹریری وزڈم ہے وہ اگلی جنریشن تک جو ہے وہ جائے، وہ جو گیپ ہے ہمارے ہاں وہ ختم ہو، اور ویسٹ کو بھی سمجھا جائے. ویسٹرن جو کلاسکس ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے، ایسٹرن کلاسکس کو بھی پڑھیں گے. تو ایک مسلمان کا دل اور دماغ تو بہت بڑا ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں جو تنگ نظری اور تعصب ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک شفا خانہ ہم یہاں بنا رہے ہیں کہ تنگ نظری ہماری جو ہے وہ دور ہو، اور ہم وارث بنیں پوری انسانیت کی وزڈم کو ہم اپنے دل میں اتار سکیں اور کچھ دے سکیں پھر اس کے بعد انسانیت کو. جیسے شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد تیار کرتی ہے، اور مختلف پھولوں کے رس پہ جب تک وہ نہیں لے گی وہ شہد تیار نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر وہ ایک ہی طرح کا پھول جو ہے اس پہ بیٹھے گی تو پھر بھی وہ بات نہیں بنے گی. تو اسلام کی تعلیم اصل میں یہی ہے. اسلام یہی چاہتا ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے، کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح رہیں، نہ کہ وہ مکڑی کی طرح ہوں کہ اپنے افکار کے گرد وہ اپنے جال میں ہی بس بند ہو کے رہ جائیں. ہم اس وقت مسلمان ایسے ہیں، ہماری جماعتیں وغیرہ، کہ وہ مکڑی کے ایک جالا کی طرح ہیں اور اس میں پھانستی ہیں لوگوں کو. تو اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت اچھے لوگ موجود ہیں. کرٹیسزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی خاص اس پہ، بہت اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ایک مجموعی احساس ایک بہرحال ہوتا ہے. تو اس سے بھی اچھے پروجیکٹس دنیا میں چل رہے ہوں گے الحمدللہ. تو ظاہر ہے یہ دنیا اگر قائم ہے تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خیر جو ہے وہ زیادہ ہے، ورنہ یہ دنیا ختم ہو جائے. میں تو آپٹیمسٹک ہوں، اور یعنی اس کی ریزنز ہیں آپٹیمزم کی بھی، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کر کے جائیں. تو آپٹیمزم اور اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنا، تو یہ ایک اگر ماڈل پروجیکٹ ہے یہاں، اگر یہ پوری طرح بنتا ہے انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ اس کو ریپلیکیٹ ہم اس طرح سے کریں کہ دوسرے اسکولوں کو پھر ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. تو دوسرے جو دیہاتوں کے حتیٰ کہ پرائمری اسکول ہیں، میرا دل ہے کہ ان کے وہ ایک الائنس ہم بنائیں، ایک کمیونٹی آف اسکولز بنتی چلی جائے گی، اور آہستہ آہستہ ہم ایگزسٹنگ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. مطلب صرف ایک اسکول بنا دینا یا اس کی پھر فردر ہم برانچز نہیں بنائیں گے، ایگزسٹنگ اسٹرکچرز پہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے ساتھ پھر لے کے آئیں، وہ جو گیپ ہے وہ ختم ہو. اور اب یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ بننی ہے یہ ایک بہرحال یہ ایک فیز ختم ہو گیا لینڈ ایکوائر کرنے والا. اب دوسرا جو فیز ہے اس کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا، تو جلد ہی یہاں پہ میئرمنٹس وغیرہ ہوں گی اور ہم 4 دیواری بنا لیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر اس کا ایک میپ بنائیں گے جو اس کا وہ ایک ماسٹر پلان ہوگا. اس میں پھر ہم پھر وہ پبلک کو انوائٹ کریں گے کہ کوئی
اپنے کسی کے نام پہ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک کمرہ بنا سکتا ہے، کوئی ایک لیب بنا سکتا ہے، تو اس میں پھر ہم اس طرح سے انوائٹ کریں گے کہ جو بھی اس میں پر اسکوائر فٹ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو جلد ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ یہ پہلی ویڈیو ہے انفیکٹ، یہاں سے ہم اس کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم اب اس کے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی سے اناؤنس کریں گے، اور اس کی پر اسکوائر فٹ کاسٹ وغیرہ ہماری نکل آئے گی، اور ایک ماسٹر پلان بنے گا، اور اس کی تعمیر کا کام جلدی شروع ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ بس 1 سال جیسی جگہ ہمیں ملتی ہے اور فائنل ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن وغیرہ اور پوزیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس کے امید ہے کہ 1 سال سے 2 سال کے اندر ہم یہ اسکول جو ہے وہ شروع کر دیں، اس کا ایک حصہ کم از کم شروع کر دیں، مکمل نہ صحیح، وہ آہستہ آہستہ بنتا رہے گا، فردر ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی۔ تو یہ یعنی ایک صرف عام کسی این جی او کا اسکول نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے تو ایسا ہی ہے کہ بیج ہم بول رہے ہیں پاکستان کی دھرتی پہ، وہ بیج جو ہے وہ ایک گلستان بنے گا، اور دوسرے اسکولوں میں بھی اس کی خوشبو جائے گی۔ یہ صرف ہم ایک خالی ایک لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی بس ایک اسکول سے کیا ہوگا، ایک اسکول سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایک استاد سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ایک بچہ بہت کچھ کر سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ عام طور پہ یا تو چیریٹی کے وہ کام ہیں، یعنی کھانے وغیرہ کے ہوتے ہیں، لوگ دیگیں وغیرہ زیادہ اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، یا لوگ پر پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ پولیٹیکل چینج ملک میں آئے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جس طرح کے انقلاب کی ضرورت ہے، اب یہ لفظ بھی بدنام سا ہو گیا لیکن مجبوری ہے، بہرحال لفظ تو یہ صحیح تھا اپنی جگہ پہ، جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں اس کے بیج جو ہیں وہ ہمیں اگلی جنریشن میں کاشت کرنے پڑیں گے، یہی صحیح راستہ ہے، اور یہی مطلب طریقہ ہے اصل میں۔ جتنے بھی بڑی تبدیلیاں دنیا میں آئیں، نبی بھی آئے تو وہ بھی دلوں میں کاشت کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے پھر بڑی تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ والا کام نظر نہیں آتا بظاہر، یعنی جو خاموشی سے ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہے، تو اس کی کوئی ہیڈ لائنز نہیں بنے گی، کوئی سنسنی خیزی اس میں نہیں ہے، تو ہم اس سنسنی خیزی کے عہد میں جی رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ہو جائے، جلدی سے یہ ہو گیا، وہ اٹھ گیا، وہ آ گیا، تو خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھ کے کچھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا زندگی بھر، اور پھر ایک ایسی جنریشن تیار کر دینا کہ جو اس کام کو پھر آگے پھیلائے، یہی میرا مشن ہے، اور یہ میں پوری طرح مطمئن ہوں اس مشن سے، اور اعتماد ہے مجھے کہ یہ پھل لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ نہیں بالکل، آپ نے ابھی جو ہے نا وہ شفا خانہ کا جو ہے وہ لفظ یوز کیا، واقعی ہمارا تعلیمی نظام ہم جیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایک ماڈرنزم اور یک طرفہ قسم کی جو ایجوکیشن اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے رزلٹس اچھے نظر نہیں آ رہے، اور جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہماری جو حالت ہے کہ جس میں روح بلالی نہیں رہی، تلقین غزالی نہیں رہی، اور یہ ساری چیزیں نہیں رہیں، تو واقعی اس ہمارے نظام کو ایجوکیشن کا ایک شفا خانے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک جو آپ ایجوکیشن دے رہے تھے تو وہ فری تھی غالباً، بالکل فری تھی، اور آئی واز سرپرائزڈ کہ ہاؤ یو ور مینیجنگ، کہ بچوں کے لیے کھانے بھی تیار ہو رہے تھے، ان کے رہنے کا انتظام، اور سارا ایجوکیشن کا سامان اور ہر چیز، تو وہ سارا کچھ فری تھا، لیکن اس کو سیلف سسٹینڈ بنانے کے لیے کیا آپ اس کو فری ہی جاری رکھیں گے یا اس کا کچھ اور ڈیفرنٹ متبادل نظام بنائیں گے؟ بہت ہی یہ اہم بات آپ کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا کہ اس کو بالکل فری کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، یعنی ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ سسٹینیبل نہیں بنتا، دوسرا ان بچوں پہ بھی اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا، والدین پہ بھی اچھا اثر نہیں پڑتا، اور انہیں ایک طرح کی عادت سی ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کیسے انوائرمنٹ میں یہاں ہیں۔ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی فیس رکھی جائے، اور اس میں اب فیس والے بچوں کا ایڈمیشن ہو، اور کچھ بچے اسکالرشپس پہ ہوں، اور جو بچے افورڈ نہیں کرتے ان کو پارشل یا فل اسکالرشپ جو ہے اکارڈنگلی وہ دیا جائے ان کی اسیسمنٹ کے بعد۔ میں اس وقت اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق والوں سے مخاطب ہوں، اور یہ زاویہ کی جگہ جو ہے اس پہ میں اس وقت کھڑا ہوں۔ آپ لوگ بہت عرصے سے یہ بات جانتے ہیں کہ میں زاویہ اسکول میں نے بنایا 2017 میں، اور 20 بچوں سے کرائے کی ایک بلڈنگ میں یہ شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے بڑھ گئے، 40 بچے ہوئے، پھر 70 بچے ہو گئے، ہم نے دوسری بلڈنگ لی، پھر تیسری بلڈنگ لی،
وہ بچے ہم نے پھر پاس آؤٹ کیے اور وہ میٹرک میں پڑھ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، ان کی فاؤنڈیشن رکھی گئی الحمدللہ. یہ ایک ہماری اچیومنٹ ہے جو ہم نے کی. دوسری اچیومنٹ ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہ جگہ سیکیور کی. اور تیسری اچیومنٹ ہماری یہ ہے کہ ہم نے وہ ایجوکیشن سسٹم جو تھا اس کو پریکٹس کیا اور ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا کہ یہ ممکن بھی ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح تعلیم و تربیت دی جا سکتی ہے. اور چوتھی ہماری اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کیا کہ کیا ہم خود یہ کام کرنے کے اہل ہیں، کیا ہم ایک لمبی ڈیڈیکیشن اپنے اندر رکھتے ہیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری والدہ کی دعا، میرے بچوں کی اس کے اندر قربانی شامل ہے، اور لہٰذا یہ دن بدن جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ میرا جو جذبہ ہے اس کام کے لیے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے کسی کام کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک اور بات ہے، وہ ہم میں سے لوگ کر لیتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم کوئی کام ہمت نہیں کر پاتے، باتیں کرتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات ہم کچھ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا پھر وہ کام مکمل نہیں کر پاتے. تو ہم الحمدللہ آگے سے آگے بڑھتے رہے. بیچ میں مایوسیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، کئی طرح کے مسائل آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مسائل حل کیے اور ہمارا جو حوصلہ ہے اور ہمت ہے وہ برقرار رکھی. تو میں یہ آپ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اب پوری طرح زاویہ کے مشن کو سنبھالیں. جو اس کے لیے کر سکتے ہیں میکسیمم کریں، منیمم نہیں میں کہہ رہا، میکسیمم کریں. اپنے اس سے تھوڑا سا بڑھ کے ایک سٹیپ لیں. میں نے تو اپنے آپ کو سپرد کیا ہے، تو آپ جو کر سکتے ہیں تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا اپنا ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز یا کوئی اور چیز آپ کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں پہ اینٹوں کی ضرورت ہے تعمیر کے لیے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، سارا جو میٹیریل ہے وہ کوئی بندہ پرووائڈ کر سکتا ہے تو وہ پرووائڈ کریں. ہمیں 7 جگہ ہے، یہ ہم گرلز اسکول کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں خرید پائے، لہٰذا گرلز اسکول ابھی نہیں تعمیر ہو سکتا. کوئی بندہ اس میں ہماری ہیلپ کرنا چاہے تو اس میں ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. یہ پورا پلاٹ ہم پورا ایجوکیشنل کمپلیکس بن سکتا ہے، بہت اعلیٰ، اور ایسا ایجوکیشنل کمپلیکس کہ جہاں دوسرے اسکولوں کے ٹیچرز کی، دوسرے اسکولوں کے بچوں کے ٹھہرنے کا بندوبست ہو. ہم دوسرے اسکولوں کو انفلوئنس کریں، اور جب ہم دوسرے اسکولوں پہ اثر ڈالیں گے اور ان کو جو ہے ویلیوز کی طرف لے کے آئیں گے، اخلاقی جو ہے جو ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز، ان کی طرف لے کے آئیں گے، تو یقیناً یہ پوری سوسائٹی پہ اثر ڈالے گا، پوری فیوچر جنریشن پہ اثر ڈالے گا انشاءاللہ. تو میں اس کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. ایجوکیشن کا اصل مقصد جو ہے وہ ہارمونیس ڈیولپمنٹ ہے، انٹیوشن کی بھی، امیجنیشن کی بھی، لاجیکل ریزننگ کی بھی، ہولسٹک ریزننگ کی بھی، انٹلیکٹ کی بھی، ول کی بھی. ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے جینا کیسے ہے، ہم نے پینا کیسے ہے، ہم نے دوسرے کے ساتھ انگیج کیسے ہونا ہے، ہمارا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سارے جو اس سارے کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی آنا ہی اصل میں تعلیم کا اصل مقصد ہے. تو ہم یہ جو زاویہ اسکول بنا رہے ہیں، اور اس کا پہلے بھی ہم تجربہ ہم کر چکے 5-6 سال، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہارمونیس گروتھ کا ایک ماڈل بنانا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے ہمارے اس ملک میں، اس سوسائٹی میں، تو آپ اس پروجیکٹ کو ضرور سپورٹ کریں، اور اسے صرف ایک اسکول نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک اسکول بننے کے بعد، ایک ماڈل بننے کے بعد، یہ دوسرے تعلیمی اداروں کو متاثر کرے گا، اور ہمارا جو ایک نیٹ ورکنگ ہم کریں گے، اور دوسرے اسکول جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے، اور وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے بچے بھی اس بات کو سمجھ سکیں گے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انسان کو سمجھنے اور انسان کی تعمیر نو کہہ لیجئے، یا اس کے امکانات اور اس کی ہارمونیس گروتھ، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کے ہم بنا رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ اسے آپ ایک عام اسکول یا ایک عام جو ہے وہ نہ سمجھے. اور اسکول ویسے کوئی بھی عام نہیں ہوتا، ہم نے اسکولوں کو نظر انداز کیا، اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تعبیریں کر رہے ہیں دین کی، یوں ہو جائے ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے کہ ڈی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پوسٹ کولونیل تھیوریز پہ بہت تھیوریز ہم نے کر لیں. کچھ سادہ سا کام، کوئی چھوٹا سا کام، کوئی چھوٹی سی بات، میرے خیال میں اس کو کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا.